السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اسلامی بھائیوں، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو یقیناً آپ یہی جواب دیں گے کہ وہ چیز نماز ہے۔ جی ہاں، یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے۔ یہ نماز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہی نماز ہے جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے: وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلامی بھائیوں، کس قدر افسوس کا مقام ہے، دین کا اتنا اہم ستون، کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آج ہم اس سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز سے دور ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، حالانکہ ان منافقین کا انجام قرآن مجید میں کافروں سے بدتر بتلایا گیا ہے۔ مگر ان منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُصَالَىٰ۔ جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے ہیں، مگر نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن ہماری حالت ان منافقوں سے بدتر ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم میوزک میں، ٹی وی میں، کھیل کود میں، اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں۔ ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کیا حال ہوگا ہمارا اپنے رب کی بارگاہ میں؟ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا: ما سلککم فی سقر، تم کو کس جرم کی پاداش میں جہنم کی سزا ملی، تو وہ اپنا پہلا جرم یہی بتلائیں گے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ غور کیجیے میرے بھائیوں، 10 سال کے بچے کو نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ ابھی نابالغ ہے، کسی چیز کا شریعت میں مکلف نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری شریعت کی نظر میں نماز کی کیا قدر و قیمت ہے اور یہ کس قدر اہم عبادت ہے۔ اس لیے آج ہی سے یہ ٹھان لیجئے کہ آج سے انشاءاللہ ہم نماز کے معاملے میں کوتاہی نہیں کریں گے اور اس کی مکمل پابندی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔